وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ ایک اور شخصیت مہمان خصوصی صبا پروین فرقانی حفظہ اللہ ہیں، تو ان کا بھی میں تعارف کرانا مناسب سمجھتی ہوں۔ یہ بھی شہر رائچوٹی سے تعلق رکھنے والی ہیں اور انہوں نے جو ہے مدرسہ فرقان للبنات میں 2018 میں جو ہے انہوں نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا اور ابھی جو ہے فی الوقت تدریس اور دعوتی کام کو یہ انجام دے رہی ہیں۔ تو میں شیخ صبا پروین فرقانی حفظہ اللہ کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ ہمارے طالبات کے لیے کچھ نصیحت دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ تمام تعریفیں، کبریائی و بڑائی اس پاک پروردگار کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے آج ہم تمام کو اس مبارک مجلس میں اکٹھا فرمایا۔ انگنت درود و سلام ہو آمنہ کے لال تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، شافی محشر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم صدر اجلاس اور مشفق و مکرم اساتذہ اکرام اور میری دینی ماں اور بہنوں اور میری پیاری چھوٹی چھوٹی بہنیں، پیاری بچیاں، آج کے اس اجلاس میں جو کہ مدرسہ عائشہ نسوان میں جو آج سالانہ جو اجلاس ہے، اس میں مجھے چند دینی باتیں آپ کے سامنے بتانے کا موقع عنایت کیا گیا ہے۔ میں سب سے پہلے عائشہ کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر آپ کے سامنے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ تو جس عنوان پر مجھے آپ سب کے سامنے کچھ کہنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے کہ دینی تعلیم سے ہی بچیوں کی حفاظت۔ دیکھیے یہ دور بہت زیادہ فتنوں بھرا دور ہے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں ذرا غور و فکر سے سماعت فرمائیے۔ بہت ہی اہم باتیں، اہم موضوع لے کر میں آپ کے سامنے جمع ہوئی ہوں، یہاں پر آئی ہوں، تو آپ توجہ سے سنیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے اس اولاد ہم اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیا ہے تاکہ انہیں وہ کس طرح تربیت کرتی ہیں دیکھنے کے لیے۔ تو اور یہ اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے اور یہ امانت ہے اولاد۔ دیکھیے یہ فتنوں بھرا یہ دور ہے۔ آج ہمارے سماج میں کئی طرح کے فتنے دیکھنے کو آتے ہیں۔ ٹی وی کا فتنہ لے لو، سیریلز کا فتنہ لے لو، فون کا، موبائل کا فتنہ دیکھیے، بے پردگی کا فتنہ دیکھیے، کئی ایک فتنے آج ہمارے دور میں رونما ہے۔ اس میں ہمارے بچیوں کی حفاظت ہم کب کر سکتے ہیں؟ جب کہ ہم انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ فتنے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں میری ماں اور بہنوں، فتنے دو طرح کے ہیں۔ پہلا فتنہ ہے شبہات کے فتنے، اور دوسرا ہے شہوات کے فتنے۔ شبہات کے فتنے یعنی کہ شرک و کفر، نفاق، بدعت، بے دینی، بے پردگی، مرد اور خواتین کا اختلاط، یہ سب شبہات کے فتنے ہیں۔ اور اسی طرح شہوات کے بھی فتنے ہیں، یعنی کہ دین کے خلاف ہماری مرضیاں چلانا، دین کو چھوڑ کر اپنی من مانی زندگی جینا۔ دیکھیے میری ماں اور بہنوں، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان فتنوں سے پہلے پہلے جو تاریک رات کے حصوں کی طرح چھا جانے والے ہوں گے، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا تو شام کو کیا ہے؟ کافر ہوگا۔ اور کیا ہے؟ کوئی شخص شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا، اور دین کو کیا ہے؟ دنیاوی سامان کے عوض کیا ہے؟ بیچیں گے لوگ۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے اس حدیث کے ذریعے ہمیں کہ دن رات کیا ہے؟ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اپنے دین سے پھرنے لگیں گے۔ وہ کیا ہے؟ صبح کو کیا ہے؟ کوئی شخص مومن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کیا ہے؟ وہ کافر ہوگا۔ فتنے اس کو اتنا گھیرے ہوئے ہیں کہ وہ اس کے دین پر کیا ہے؟ وہ استقامت اس کو رہنے نہیں دیں گا استقامت کے ساتھ۔ تو میری ماں اور بہنوں، جب ہمارے اندر کیا ہے؟ دینی علم ہوگا تو ہم ان فتنوں میں ملوث نہیں ہوں گے۔ جب ہم اپنی بچیوں کو کیا ہے؟ دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے، دینی علم سکھائیں گے، ایسے کیا ہے؟ مدرسوں میں بھیجیں گے تو ہماری بچی کیا ہے؟ با حیا ہوگی، با پردہ ہوگی، ہماری بچیاں کیا ہے؟ نیک و صالح بنیں گی۔ یہ کیا ہے؟ خود بھی سنوریں گی اور اپنی اولاد کو بھی آگے سنوارنے والی ہوں گی۔ یہ بچیاں کیا ہے؟ آج کیا ہے؟ یہ چھوٹی بچیاں ہیں، کل بڑی ہوں گی، کسی کا گھر سنوارنے والی ہوں گی، کسی کے گھر جا کر کیا ہے؟ وہاں کی بھی اصلاح کریں گی۔ اسی لیے کیا ہے؟ مرد کی تعلیم کو صرف فرد کی تعلیم کہا گیا، جبکہ ایک عورت کی تعلیم کو کیا ہے؟ ایک قبیلے کی تعلیم کہا گیا۔ اسی طرح دیکھیے، علم کا حاصل کرنا بے انتہا ضروری ہے، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کون سا علم؟ دنیاوی علم میری ماں اور بہنوں۔ دنیاوی علم بھی حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سکھانا ضروری ہے۔ آج ہماری بچیاں دیکھیے کس طرح رہتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے جو بچیوں میں علم نہیں ہوتا، جو ان کے ماں باپ کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ بچے چھوٹے چھوٹے فراکس پہنتی ہیں، اور کیا ہے؟ مردانہ لباس پہنتے ہیں، پینٹ شرٹ، ٹی شرٹس، چھوٹے کٹرز 300، پورا جسم ان کا ظاہر ہوتا ہے، بے پردہ ہوتی ہیں، اس لیے کیا ہے؟ والدین کو چاہیے کہ وہ بچپن سے ہی کیا ہے؟ اپنے بچوں کی اصلاح کریں، دینی تربیت کریں ان کی، انہیں فل لباس پہنائیے، انہیں اسکارف پہنائیے، تو اس سے انہیں عادت ہو جاتی۔ ٹھیک ہے؟ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، ان کی بڑے ہونے کے بعد، ابھی تو چھوٹی ہے، پہن لیں تو کیا ہوا؟ بڑے ہو کر صحیح ہو جاتے۔ ایسا نہیں ہے میری ماں اور بہنوں، بلکہ آپ کو بچپن ہی سے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ بڑے ہو کر کیا ہے؟ انہیں کیا اور جو آگے کے مسائل ہیں ان کے لیے سیکھنا، اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ ان کے لیے آسان ہوتا۔ دیکھیے، صرف کیا ہے؟ والدین کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم کر لینی چاہیے کہ صرف کیا ہے؟ انہیں محض کھانا پینا دینا، ان کے لیے اچھا لباس مہیا کرنا، یہ ان کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ان کو دینی تعلیم کیا ہے؟ سکھانا کیا ہے؟ یہ ماں باپ کی سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ اور دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور کیا ہے؟ اس شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کیا ہے؟ پوچھ گچھ ہوگی۔ کل قیامت کے دن کیا ہے؟ آپ سے پوچھا جائے گا۔ یہ جو آج اولاد آپ کے پاس ہے، جو یہ اللہ کی امانت آپ کے پاس ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ انہیں کس طرح سے تربیت کرے، کیا آپ انہیں دینی تعلیم دیے، آپ کتنی ڈگریاں پڑھائے، یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ دینی تعلیم کے متعلق اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دیں کہ کل قیامت کے دن بھی آپ فخر سے کہیں کہ میری بچی کو میں نے اتنا پڑھایا، اتنا حیادار بنایا، اتنے باعمل بنایا۔ تو کیا ہے؟ کوشش کرنی چاہیے ماں باپ کو کہ وہ اپنے اولاد کو کیا ہے؟ دیندار بنائیں۔ اسی طرح دیکھیے، جب حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل دنیا سے کٹ جاتا ہے، منقطع ہو جاتا۔ مرنے کے بعد کوئی بھی کیا ہے؟ عمل ہم نہیں کر سکتے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کیا ہے؟ زندوں پر ہے۔ مرنے کے بعد ہم کرتے نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہم نہیں، بلکہ کیا ہے؟ ہمارے ہر عمل کیا ہے؟ یہاں پہ ہی رک جاتے ہیں، دنیا میں ہی۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں
جس کا ثواب ہمیں کیا ہے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی دیتا رہے گا. وہ کیا ہے دیکھیے, صدقۃ جاریہ. ایسا صدقہ کرے آپ جو کیا ہے اس کا فائدہ آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ اٹھاتے ہیں. کہیں مسجدیں تعمیر کروائے, کہیں کیا ہے نہر کھدوائے, کہیں کیا ہے پانی کے لیے بور لگا دیے. ایسی نیکی جس کا کہیں درخت اگائے, یعنی کہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نیکی جس کا فائدہ لوگ آپ کے مرنے کے بعد بھی اٹھاتے ہیں, تو اس کا ثواب آپ کو آپ کے مرنے کے بعد بھی کیا ہے ملتا رہے گا. اور اسی طرح دیکھیے علم نافع یعنی کہ فائدہ مند علم. کون سا علم فائدہ مند ہے؟ جو دینی علم ہے. دینی علم کیا ہے؟ ایسا علم ہے جو کیا ہے ہمارے مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا. کس طرح دیتا؟ اگر ہم خود علم حاصل کریں گے, اپنے بچیوں کو علم حاصل کرائیں گے, یا کسی درس و تدریس کا کام کریں گے, کسی کو قرآن مجید کی ایک آیت یا ایک سورت ہی کیوں نہ سکھائے ہوں آپ, تو اس کا بدلہ بھی کیا ہے جب تک وہ پڑھتے رہیں گے آپ مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا اجر دیں گا اللہ تعالیٰ. اور اسی طرح صالح اولاد جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں. دیکھیے میری ماں اور بہنوں, اگر آپ بچیوں کو کیا ہے دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے تو آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ اولاد کیا ہے آپ کے لیے دعائیں خیر کریں گی. آج دیکھیے تھوڑے دن روتے والدین کا انتقال ہو گیا تو, لیکن اگر وہ نیک بچی ہے, نیک اولاد ہے آپ کی, تو آپ وہ کیا ہے بھلائی کے خیر کے کام کرتی رہیں گی آپ کے بعد, اور آپ کے لیے دعائیں کرتی رہیں گی. جب بچہ کیا ہے اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس ماں باپ کے درجات کو بلند کرتا. تو وہ کہیں گے اللہ میں ایسی کیا نیکی کروں جس کا بدلہ مجھے آج مل رہا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جو تو چھوڑ کر آیا نیک اولاد جو تیرے لیے دعائیں خیر کر رہی, اس لیے کیا ہے تیرے درجات کو بلند کیا جا رہا. تو یہ میری ماں اور بہنوں, اپنی اولاد کو اس طرح بنا کر جائیے کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اسی طرح دیکھیے سب سے پہلے کیا ہے ہماری بچیوں میں کیا ہے دین کو کیا ہے لانا ہے. ہماری بچیوں کی زندگی میں پہلے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے. یعنی کہ ہر نبی نے کیا ہے اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کی, لقمان علیہ السلام نے, کہ اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. سب سے پہلے اپنے بچوں کو کون سی تعلیم دینا ہے؟ توحید کی تعلیم دینا ہے, کہ وہ کیا ہے صرف اور صرف جب تک وہ جیے توحید پر رہیں, ایک اللہ کی عبادت کرنے والی بچیاں بنے. خود بھی کیا ہے عمل کریں اور اپنی بچیوں کو بھی کیا ہے توحید والی زندگی پر کیا ہے گامزن کریں. اسی طرح دیکھیے شرک سے بچائیں اپنی بچیوں کو, غیر اللہ کی عبادت سے بچائیں, خبروں پر نظر و نیاز کرنے سے بچائیں. کیا ہے ابھی کیا آتے بولیے, بہت ساری خرابیاں ہمارے بچیوں کے اندر پائی جاتی ہیں. اگر ہم کیا ہے انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے تو وہ بچی باحیا ہوں گی, ایمان والی ہوں گی. یہ اور کیا ہے غیبت, چغلی, یہ جو برائیاں ہمارے اندر ہے, گناہ ہمارے بچے ہیں آج ہمارے معاشرے میں, تو جب اس کا علم ہماری بچیاں حاصل کریں گی کہ کون سے گناہ پر کیا سزا ہے, اللہ تعالیٰ کن کام کرنے سے کیا ہے راضی ہوتا ہے اور کن اعمال کرنے سے اللہ ناخوش ہوتا ہے, جب ہم بچوں کو دینی تعلیم دیں گے تو وہ خود بھی بچیں گی, اپنی اولاد کو بھی بچائیں گے اور اپنے معاشرے کو بھی کیا ہے اس کی اصلاح کریں گی. تو کیا ہے اس طرح ہمارے بچوں کو کیا ہے ہم سکھانا ہے. اسی طرح دیکھیے اولاد کی کیا ہے یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا ہے اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا کیا ہے عادی بنانا ہے, انہیں حکم دیا ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو, اور اگر 10 سال کے ہو جائیں اگر پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو انہیں کیا ہے اس کی وجہ سے مارو. دیکھیں یہاں پر سختی بھی کرنے کا کیا ہے حکم دیا گیا ہے حدیث میں. آج میری ماں اور بہنوں, بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا ہے اسکول جانے کے لیے کیا ہے اگر وہ سوتے ہیں تو جگاتے ہیں, مار کر جگاتے ہیں, انہیں نہلا دھلا کر کیا ہے ریڈی کر کے ٹفن وغیرہ بنا کر کیا ہے انہیں اسکول کو بھیجتے ہیں. کتنا بھی بچہ رون دے, آج میں نہیں جاتا مما بولے تو بھی سنتے نہیں, لیکن فوری بھیج ڈالتے ہیں ان سے. لیکن
آج کوئی ماں بہن ایسی ہے جو اپنے بچے کو فجر کی نماز کے لیے اٹھائی ہو؟ ہے میری ماں اور بہنوں؟ کبھی آپ نے ڈانٹا ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا ہے آج کون سی نماز پڑھے کون سی نماز نہیں پڑھے؟ یہ ماں کے اندر کب شعور آئے گا میری ماں اور بہنوں؟ جبکہ آپ خود دیندار ہوں. ہاں، آپ کا گھر کیا ہے؟ دیندار ہو. ہاں، یہ کیا ہے؟ جبھی کیا ہے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی. پہلے ماں کیا ہے اصلاح کر لیں گی اپنی، تو اپنے بچوں کو کیا ہے دینی تربیت دے گی. ہاں، بچوں کو نماز قائم کرنے والی بنائیں گی. ہاں، تو میری ماں اور بہنوں نماز کے ساتھ ساتھ کیا ہے بچوں کو کیا ہے باحیا بنائیں، نمازی بنائیں. ہاں، اسی طرح دیکھیے بچوں کو کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا ہے انہیں تربیت کرتے رہنا چاہیے. ہمیں کیا ہے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ اکرام بھی کیا ہے اپنے بچوں کو تربیت کس طرح کرتے تھے. دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پر تربیت کس طرح کر رہے ہیں کہ اے بچے میں تمہیں آج نفع بخش باتیں نہ بتلاؤں. ہاں، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بتاتے ہیں کہ جن کے ذریعے ایسی باتیں نہ بتاؤں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائے گا. میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا. تم کیا ہے اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام پر عمل کرنا، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے بچنا. تو کیا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ بھی تمہاری حفاظت کرے گا. ہاں میری ماں اور بہنوں دیکھیے اگر بچی دیندار ہے، ہاں، اور ہماری بچی اگر باحیا ہے با پردہ ہے، کسی کی جرت ہو سکتی ہے کیا بچی پہ کیا ہے بری نظریں ڈالے؟ ہاں، آج ہماری بچیوں کے پاس علم نہ رہنے کی وجہ سے کیا ہے وہ غیر محرم اور محرم رشتہ داروں میں فرق نہیں کر سکتی. ہاں، بلکہ ان کے گودوں میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں. ہاں، ان سے ہنسی مذاق کرنے لگ جاتی ہیں. بڑی بڑی بچیاں ہو جاتی ہیں لیکن ان کے اندر شعور نہیں ہے کہ کون سا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کن سے پردہ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، کن سے کیا ہے پردہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے. یہ علمی بیداری بچوں میں نہ رہنے کی وجہ سے کیا ہے ہماری بچیاں آج بے حیا ہوتی جا رہی ہیں، جس کا کیا ہے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچیاں کیا ہے غیر قوم کے لوگوں میں بھی کیا ہے جا کر شادیاں کر رہی ہیں. ہاں، بھاگ جا رہی ہیں. ماں باپ کی تربیت صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے آج بچیاں کیا ہے ہماری دین سے بھی کیا ہے بے دخل ہو جا رہی. ہاں، گمراہ ہو جا رہی ہماری بچیاں. تو کیا ہے ہمیں اپنے اندر کیا ہے دینی بیداری کو لانا ہے، ہماری بچوں کو دینی علم دینا ہے تاکہ بچیاں کیا ہے اس فتنے میں مبتلا نہ ہوں. ہاں، ہماری بچیوں پہ نظر رکھنا چاہیے آپ سب کو کہ وہ کن کن دوستوں کے ساتھ ہے، کیسا ان کا کیا ہے رہن سہن کن کے ساتھ ہے، یہ سب ماں باپ کو دیکھنا ہے. ہاں، تاکہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو جب ہم علم دیں گے تو انہیں خود بخود معلوم ہوگا. ہاں، کہ آپ بتانے کی بھی ضرورت نہیں رہیں گی آپ کو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دینی علم میں وہ فائدہ رکھا ہے کہ بچیاں کیا ہے جب اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کریں گی تو اللہ تعالیٰ اسے شعور دیں گے. ہاں، وہ گناہوں سے بچیں گی، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، ہاں، بے پردہ ہونے سے بچیں گی. دیکھیے بچوں کی تربیت کے لیے ماں باپ کو بھی کیا ہے جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے. آج ہماری ماں اور بہنیں کیا کرتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا اگر بچوں کو بلانا ہے تو کیا بول کر بلاتے ہیں؟ آؤ میرے بیٹے میں کیا تو دیتا ہوں، آؤ تم. لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیے اسی طرح کیا ہے حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے. اس دوران میری ماں نے مجھے بلایا. کسے بلایا؟ عبداللہ بن عمرو کو. ہاں، تو وہ انہوں نے کیا ہے ان کی ماں نے انہیں بلایا اور کہا میں تجھے کچھ دوں گی. ہاں، تو یہاں اس طرح بلا رہے ہیں، آج ہم بھی بلاتے ہیں اپنے بچوں کو اس طرح. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے پوچھا. کس کی ماں سے؟ عبداللہ بن عمرو کی ماں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اسے کیا چیز دینے کا ارادہ کیا ہے؟ کچھ دے رہے آپ؟ کچھ دیں. تو ماں نے کہا میں نے اسے کھجور دینے کا ارادہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار اگر تو اسے کچھ نہ دیتی تو کیا ہے یہ تجھ پر جھوٹ لکھ دیا جاتا. جھوٹ لکھ دیا جاتا. آپ کو لا علمی کی وجہ سے آپ کے کیا ہے نام اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جا رہا.
ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا, ہاں, لیکن کیا ہے وہاں پر ہمارا گناہ لکھ دیا جاتا. ہم کتنا معمولی سے بلاتے اپنے بچوں کو, لیکن یہ تربیت اسلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ جھوٹ کسی بھی صورت میں جائز نہیں. ہاں, تو جھوٹ سے بھی ہمارے بچوں کو بچانا ہے. دیکھیے جب ماں باپ کیا ہے باحیا ہوں گے, نمازی ہوں گے, ہاں, ان کا گھر کیا ہے دینی تعلیم سے آراستہ ہوں گا, تو بچے خود بخود کیا ہے سیکھیں گے. ماں باپ کو دیکھ جتنا بولنے سے نہیں سیکھتے, جتنا ہمارے کردار سے سیکھتے, ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے سیکھتے. تو اس لیے پہلے خود کی اصلاح کریں, خود نمازی بنے, ہاں, خود جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں, خود گالی گلوچ دینے سے, غیبت کرنے سے, اس طرح جو معاشرتی برائیاں ہیں جب ہم اپنی اصلاح کریں گے تو ہمارے بچوں کو بھی ہم بولیں گے تو وہ بات اثر ہوتی. نہیں تو وہ بات آپ کے بچوں پر لاکھ بھی آپ ان کو بتاؤ, لیکن وہ بات کیا ہے وہ سمجھتے نہیں. کیونکہ جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ جھوٹ کو منافقوں کی علامت بتایا گیا. حدیث میں آتا ہے آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. متفق علیہ. منافق کی 3 نشانیاں ہیں. منافقوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کا نچلا گڑھا ہے میری ماں اور بہنوں. تو کیا ہے اگر ہمارے اندر یہ منافقوں کی علامت ہے تو فوری اپنے اندر سے کیا ہے دور کرنا ہے, توبہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقوں میں شامل نہ کریں. اگر ویسی نفاق کی علامت ہے تو فوری کیا ہے اللہ سے توبہ کر لیں. دیکھیے جب بات کرتا ہے منافق تو جھوٹ بولتا ہے. منافق آدمی جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. تو یہ جھوٹ کو اپنی زندگیوں سے دور کرنا ہے. تب ہم دور کریں گے, ہمارے بچے بھی کیا ہے جھوٹ بولنے والے نہیں ہوں گے. بتانا بچوں کو کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے جھوٹ. دیکھیے پھر کیا ہے جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا. منافق وعدہ کسی سے کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا, وعدوں کو پورا نہیں کرتا. ہاں, اور اسی طرح جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. تو کیا ہے یہ منافق کی علامتیں ہیں. اگر ہمارے اندر یہ برائی ہے تو ہمیں اسے دور کرنا چاہیے. دیکھیے میری ماں اور بہنوں, میں جس عنوان پر کیا ہے آپ سب کے سامنے کیا ہے لب کشائی کر رہی تھی, وہ عنوان کیا تھا ایک بار بتائیے؟ دینی تعلیم سے ہی کیا ہے ہماری بچیوں کی حفاظت ہے. ہاں, تو کیا ہے آپ سب سے ادبن گزارش ہے کہ آپ سب بھی کیا ہے عائشہ مدرسے میں الحمدللہ یہاں پر جو دینی تعلیم ہو رہی ہے اس کا کیا ہے بھرپور کیا ہے فائدہ اٹھائیں, اپنے رشتہ داروں میں وغیرہ بھی کیا ہے بتائیں کہ وہ بھی آ کے یہاں پر دینی تعلیم حاصل کریں. ہاں, آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کیا ہے دینی تعلیم سیکھنے والا بنائے, اس پر عمل کرنے والا بنائے. ہم سے جانے انجانے میں جو بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف فرمائے, اور اپنے بچوں کی صحیح دینی تعلیم کے ذریعے ہمارے بچوں کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.